ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ ابو جہل نے دیکھا، اس نے الٹ بات کی، وہ جو لفظ اس نے کہے وہ مجھے کہنے کو میرا دل چاہتا، زبان پہ نہیں لانے کو دل کر رہا، اس نے اس کے الٹ بات کی، معاذ اللہ۔ حضور نے اس کو بھی کہہ دیا تو نے صحیح کہا۔ اب مسئلہ کیسے آلو، ایک اچھا کہہ رہا ہے ایک برا کہہ رہا ہے، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آؤ اس کو ایک لطیفے سے سمجھاؤں۔ یہ جس میں چہرہ دیکھتے ہو اس کو کیا کہتے ہو؟ شیشہ۔ اور بھی نام ہوں گے، آئینہ، میرر، میرا، گلاس وغیرہ وغیرہ، چلیں شیشہ۔ شیشے کے سامنے آپ ہوتے ہیں، شیشہ وہی دکھاتا ہے یا اپنی طرف سے کچھ اور کر کے دکھاتا ہے؟ وہی دکھاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ بات ٹھیک ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ اس پہ قائم رہنا۔ سکھ بھی جانتے ہو سکھ کس کو کہتے ہیں؟ انڈیا میں خاص طور پر وہاں کے ایک قوم ہے، اس کو سکھ کہتے ہیں۔ ایک سکھ 30 سال کا تھا، اس کا باپ اس وقت 60 برس کا تھا۔ اس سکھ نوجوان کی عمر تھی 30 سال، اس کے باپ کی عمر تھی 60 سال۔ باپ مر گیا، 60 سال کی عمر میں باپ مر گیا۔ اب یہ سکھ خود 60 برس کا ہو چکا تھا، 30 برس ہو گئے تھے باپ کو مرے ہوئے، اور بیٹے میں باپ کی شباہت ہوتی ہے، بیٹا باپ جیسا لگتا ہے، تو اب یہ 60 برس کا ہو کر بالکل اپنے باپ جیسا لگتا تھا۔ اس نے کبھی شیشہ نہیں دیکھا تھا، سکھ نے کبھی شیشہ نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں جا رہا تھا، اس کو ایک جگہ بڑا سا وہ شیشہ لگایا ہوا تھا دکاندار نے، وہ نظر آ گیا۔ اس کی نظر پہلی مرتبہ شیشے پر پڑی تو نظر تو اپنا آپ آ رہا تھا، مگر اس نے پہلے شیشہ دیکھا نہیں تھا، اس کو پتا نہیں تھا شیشہ ہوتا کیا ہے۔ کہنے لگا یہ تو میرا باپ ہے، 30 برس ہو گئے مجھے اس کو روتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے، یہ چلا گیا یہاں۔ اب یہ آگے سے ہونٹ ہلا رہا ہے، اس کو وہاں بھی ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسکرا رہا ہے تو وہاں بھی مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، اس نے سلیوٹ کیا تو وہاں سے بھی۔ کہنے لگا عمر زیادہ ہو گئی ہے، آواز ختم ہو گئی ہے، مگر حرکت کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ دیکھا تھا نا اس نے۔ وہ کافی دیر شیشے کے سامنے کھڑا حرکتیں کرتا رہا کہ جیسے میں کر رہا ہوں ویسا میرا باپ کر رہا ہے، شرارتیں نہیں گئی اس کی۔ ادھر دکاندار نے دیکھا یہ سکھ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، آ کے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ میرا باپ ہے۔ اس دکاندار نے سمجھ لیا اس کے 12 بج گئے، اس کو اندازہ ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا یہ تیرا باپ ہے؟ ہاں 30 سال ہو گئے ہیں غائب تھا، آج ملا ہے۔ اس نے کہا واقعی؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا اس کو گھر لے جا۔ کہنے لگا میں لے جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا نکال اتنے روپے، اس زمانے میں جتنے پیسے، فرض کر لو 10 روپے نکال۔ وہ 10 روپے دیے اور شیشہ لے کے گھر آ گیا۔ گھر میں آ کر اس کو خطرہ پڑ گیا کہ 30 سال پہلے باپ چلا گیا تھا، پھر نہ چلا جائے۔ اس نے الماری میں بند کر کے رکھ دیا، تالا لگا کے چابی اپنی ویسٹ کوٹ جس کو آپ واسکٹ کہتے ہیں نا، اس کی اندر کی جیب میں کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، باپ نہ چلا جائے کہیں۔ لیجئے جناب، روزانہ صبح اٹھ کر پہلے الماری کھولتا، اس کو باپ کو سلیوٹ کرتا، پھر اس سے خیریت اپنی جس طرح پوچھنی تھی پوچھتا، بند کر کے چلا جاتا۔ شام کو آتا اور آ کے پھر جناب سب سے پہلے الماری کھول کے اس کو سلیوٹ کرتا۔ یہ روز کا اس کا طریقہ تھا۔ بیوی کو شک پڑ گیا کہ اس نے الماری میں کیا بند کر کے رکھا ہوا، بڑا مسکرا کے بات کرتا ہے، سلیوٹ کرتا ہے، بڑا اس کا سلسلہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے عورتیں جو گھر کی ہوتی ہیں ان کو شک بڑی جلدی پڑ جاتا ہے، گھر تباہ ہوتے ہیں شک سے، اللہ معاف کرے۔ آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیجئے جی، اس کو شک پڑ گیا۔ جیب سے نوٹ غائب کرنا بیویوں کا کام ہے، تو چابی غائب کرنا کون سا مشکل تھا۔ اس نے آرام سے چابی غائب کر لی، یہ چلا گیا۔ خدا کی قدرت، اس عورت نے بھی کبھی شیشہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے الماری کھولی تو اس کو اپنی تصویر نظر آئی، اس نے یہ نہیں دیکھا یہ تو میں ہوں۔ کہنے لگی اوہو، اس نے تو دوسری کی ہوئی ہے۔
میں بھی کہوں روز صبح و شام مسکرا کے باتیں ہوتی ہیں کہ سلام کلام کس سے ہوتے ہیں، سلیوٹ کیے جاتے ہیں. میں اب وہ اپنے دماغ میں ہاں اس دن یہ کر رہا تھا، اس دن یہ کر رہا تھا. اس نے روز گھر کی صفائی کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی، سب کو چھوڑ چھاڑ کپڑا باندھ کے لیٹ گئی. یہ سکھ اپنے کام سے واپس آیا، روز اس کا استقبال کرتی تھی، کھانا پوچھتی تھی، آج لیٹی ہوئی. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ نہ کو سلام، نہ کو کلام، نہ پانی، نہ چائے. اس نے کہا اسی سے مانگ. اس نے کہا وہ کون ہو جس کو الماری میں بند کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ تو میرا باپ ہے. کہنے لگی میں نے دیکھ لیا، یہ دیکھ چابی، آج میں نے دیکھ لیا، اب تو میری سوکن کو باپ کہتا ہے؟ عجیب آدمی ہے، میں نے خود دیکھ لیا. دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. یہ کہہ رہا ہے وہ میرا باپ ہے، وہ کہہ رہی ہے میری سوکن ہے. پڑوس میں ایک کوئی 80-90 سال کی بڑھیا رہتی تھی ان کے پڑوس میں. اس نے جب ان دونوں کی آواز سنی تو وہ کھڑکی سے دوسری دیوار سے کہنے لگی او تم دونوں تو کبھی لڑے نہیں تھے، آج کیا ہو گیا؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ عورت کو مل گئی دوسری عورت. اب کہنے لگی اماں اس نے دوسری کر لی ہے. اس نے کہا اچھا کہاں؟ اس نے کہا آ تجھے دکھاؤں. خدا کی قدرت، اس عورت نے بھی پہلے شیشہ نہیں دیکھا ہوا تھا. وہ آئی، اس کو بڑھیا نظر آئی، کہنے لگی او سکھا، او کرنی تھی تو کسی جوان سے کرتا. تو بوڑھی ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، تو نے کس سے شادی کر لی؟ لو جی لڑائی شروع ہو گئی، زبردست قسم کی جنگ. وہ کہہ رہا میرا باپ، وہ کہہ رہی ہے سوکن، وہ کہتی بڑھیا. لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. اتفاق سے محمود آباد نمبر 4 سے کوئی سمجھدار پہنچ گیا وہاں. اس نے کہا نہ یہ کسی کا باپ ہے، نہ سوکن ہے، نہ بڑھیا. یہ شیشہ اس کے آگے جو رکھو ویسا نظر آتا. اس نے چمچہ رکھا، چمچہ نظر آیا، گلاس رکھا، گلاس. لوگوں کو بات سمجھ آ گئی، لطیفہ آپ نے سن لیا. پتا چل گیا کہ آئینے کے سامنے جو ہو وہ آئینہ اس کو وہی چیز دکھا دیتا ہے، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے. صدیق اکبر دیکھ کے کہہ رہے ہیں حضور میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. فرمایا تو نے سچ کہا. ابو جہل دوسری بات کر رہا ہے، فرمایا سچ کہا. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اچھا کہہ رہا ہے، ایک برا کہہ رہا ہے، دونوں کیسے درست؟ فرمایا میں تو اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، مجھ میں جو دیکھتا ہے اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے. صدیق اکبر نے دیکھا، ان کو اپنا حسن نظر آیا. انہوں نے کہا تجھ سے اچھا کوئی نہیں. ابو جہل کو اپنا عیب نظر آیا، اپنی بدنمائی نظر آئی. اس نے اپنے جیسا کہہ دیا ارے مجھے تو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اللہ کی طرف سے آئینہ بن کے آیا ہوں، مجھ میں تو یہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. میری حقیقت کو تو میرے رب کے سوا کوئی جانتا پہچانتا. اونچی تو پھر کہیے نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. حسن، بناوٹ، خوبصورتی، خوش نمائی کیسا لگ رہا ہے؟ بڑے حسین لگ رہے ہو. پوچھتے نا آپ ایک دوسرے سے، وہ کہہ بھی دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے جمال، ایک ہے حسن. عادتیں بھی اچھی ہوں. ایک تو ہے نین نقش، ان کی بناوٹ اللہ کی طرف سے بہت اچھی لگ رہی ہو، کہتے ہیں کتنا حسین ہے. ان میں خوبی ہو تو ساتھ جمیل کہہ دیتے ہیں. اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اس بے عیب رب نے اپنے حبیب کو کتنا پیارا بنایا، دلیل بنا کر بھیجا. اگر دلیل میں نقص ہوتا لوگ دعوے پر اعتراض کرتے. اللہ نے ایسا بنایا کہ دنیا دیکھ کر حیران اور پہچان لو ارے جس کی دلیل ایسی ہے اس کا دعویٰ کتنا اچھا ہوگا. ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ جیسا کوئی، اونچی اور اونچی، اس کے برابر ہونا تو سوچا نہیں جا سکتا، اس جیسا بھی کوئی نہیں.
اللہ کا علم دعویٰ، نبی کا علم دلیل، اللہ کا علم دعویٰ، نبی کا علم دلیل، اللہ کا حسن و جمال دعویٰ، نبی کا حسن و جمال دلیل، اللہ کا کمال دعویٰ، نبی کا کمال دلیل، اور دیکھ کے پہچان لو، ارے جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، حکیم الامت، پوری امت کے سمجھدار آدمی کو حکیم الامت کہتے ہیں، وائز مین۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا منعکس در ہما خوئے خدا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ ہے، منعکس۔ کتنا پیارا لفظ کہا ہے، ارے نبی کو دیکھ لو اور ان کو دیکھ کر، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر اندازہ کر لو ان کا بنانے والا کتنا پیارا ہوگا۔ اگر اللہ کے جلوے دیکھنے ہیں تو نبی میں نظر آتے ہیں۔ کس میں نظر آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بے مثل بنایا، بے مثال بنایا۔ آئیے اب اس شعر کے اس حوالے سے میں صرف اتنی دلیل دیتا رہا ہوں نبی کے بے عیب ہونے کی، سارا اسی میں ہو جائے گا، شعر کو بھی بیان کرنا ہے۔ آئیے اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، حسن اس کمال پر ہے جہاں کسی نقص خرابی کو سوچا جا سکتا بھی اونچی گئی ہے نہیں۔ پھول، پودے، درخت، پہاڑ، سبزہ، پانی کس نے بنایا؟ انسان کو اونچی اللہ نے بنایا، مگر سب ایک جیسے۔ کوئی پھول سفید ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی کاسنی ہے، رنگ سارے وہیں سے ملتے۔ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ ایک سے ایک جائیں گلستان میں، باغ میں جائیں، کیا کچھ نظر آتا ہے؟ ایک شخص یہ کہے کہ دیکھو یہ درخت کومپل بن کے نکلا تھا، اب پورا تنا بن گیا۔ چھوٹی سی کومپل نکلی تھی، بڑھتے 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 ایک درخت، تناور درخت بن گیا۔ اب اس کے بعد بڑھ نہیں رہا، اس کی کھال بدلتی ہے، کھال پر اس کی چپڑیاں بن رہی ہیں، پتے لگ رہے ہیں، پتے جھڑتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، نئی ٹہنیاں نکلتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں۔ اس میں اب کوئی نیا پن نہیں رہا، پہلے بڑا خوبصورت جوان تھا، اب یہ بوڑھا ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کہیں گے کہ جی اس پر بڑھاپا آ گیا۔ اللہ جو بناتا ہے اس پر پہلے کمال ہوتا ہے، پھر زوال آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے اس کی اٹھان ہوتی ہے، پھر ڈھلان شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بچہ تھا چھوٹا چھوٹا، وہ اس کے بعد جوان بنا، بڑا مضبوط، اس کے بعد بڑھاپا آ گیا، وہی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال کالے تھے سفید ہو گئے، جسم کی جو جلد تھی وہ صاف تھی، اس پہ جھریاں پڑنے لگ گئی، یہ تو بوڑھا ہو گیا۔ پہلے کمال تھا، اب زوال آ گیا۔ تو کوئی اگر اس طرح کی باتیں کرتا رہے اور نبی کے بارے میں سوچے کہ نہیں نبی پر بھی زوال آتا ہے، تو سنو، نبی پر زوال کا کوئی تصور۔ اللہ ان کی شان میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ وہاں زوال نہیں، وہاں کمال ہی کمال۔ کہیے گا وہاں اونچی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ کہتے اللہ جو بھی بناتا ہے اس پہ پہلے کمال آتا ہے پھر زوال آ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک دلیل بھی نہ ہوتی، اعتراض کا موقع مل جاتا، اللہ نے جس کو اپنی دلیل بنا کر بھیجا، میرے اس نبی میں اللہ نے کمال ہی کمال رکھا، اور ہر لمحے ان کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سنیں، اللہ نے ان کو اپنی دلیل بنایا۔ وہ آئے لباس بشری میں،
انسانی شکل میں آئے، ان کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے، ہمیں اس پر بحث کی ضرورت، ہم بس اتنا کہتے ہیں شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ جب وہ خود فرما رہے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں، ہم کون ہوتے ہیں تبصرہ کرنے والے؟ ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ وہ لباس بشری میں آئے، ان کی بشریت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، جو کرے گا کافر، کیونکہ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ضرور بشر ہیں، مگر ان کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، کوئی اور جانتا؟ اونچی اور اونچی جب جانتے نہیں تو پھر بحث کیوں کرتے ہیں؟ جی ہمارے جیسے تھے، یوں تھے، وہاں تھے، تمہیں پتا ہے وہ کیا تھے؟ کوئی ان کو جان سکا نہیں، اسی لیے کہنے والوں نے کہا لا حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ لوگوں نے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا، گمان کر لیا ہمارے جیسے ہیں۔ ارے تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، اگر وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے تو یہ بھی ان کی شان ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو معراج کی رات نبیوں کے امام بھی تو بنے ہیں، وہ اگر مکہ میں چلتے نظر آ رہے ہیں تو عرش پر بھی چلے ہیں۔ تم نے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ کر بات کر لی اور کہہ دیا ہمارے جیسے ہیں، ان کو اپنے جیسا تو ان کے سامنے والوں نے نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی نبی نے ان کو اپنے جیسا نہیں کہا، تم کے شمار قطار میں ہو۔ سب ان کو کیا کہتے ہیں؟ سب یہی کہتے ہیں سب سے اولا میلاد شریف کا موقع، نبی کی نعت کا موقع، محبت سے کہیے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں۔ اللہ نے ان کو سراپا معجزہ بنایا، ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب کمالات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے۔ کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4۔ حضرت موسیٰ کا بیان قرآن میں، ان کو اللہ نے 9 معجزے عطا فرمائے، 9 آیات قرآن میں 9 معجزے عطا فرمائے، مگر میرے نبی کو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا۔ تو اب میرا جملہ سن لو، سارے نبی معجزے لے کر آئے، میرا نبی معجزہ بن کر آیا ہے، سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ۔ اب میں آپ کو ان کے بالوں کا حسن اور کمال بتاؤں، ان کے ہونٹوں کا بتاؤں، زبان کا بتاؤں، دانتوں کا بتاؤں، ناک کا بتاؤں، کان کا بتاؤں، ہاتھوں کا بتاؤں، انگلیوں کا بتاؤں، ناخنوں کا بتاؤں، ان کے سینہ اقدس کی بات کروں، ان کے سراپا، ان کے پنڈلیوں کی بات کروں، ان کے پاؤں کی، ان کی انگلیوں کی، ان کے تلوے کی، کس چیز کی بات کروں، ان کے بولنے کی بات کروں، ان کے چلنے کی بات کروں، ان کے بیٹھنے کی بات کروں، جس انداز سے دیکھو گے نبی میں حسن ہی حسن نظر آئے گا۔ کیا نظر آئے گا؟ یہ جو بابا جی بیٹھے ہیں 2 ماشاءاللہ سفید داڑھیوں والے، آپ کس علاقے میں رہتے ہیں؟ آپ کا نام؟ محمد رضوان صاحب۔ بابا جی بیٹھے، میں جانتا نہیں، بیٹھے۔ ان کے بارے میں مجھے پتا کرنا ہو یہ کیسے ہیں، تو میں ملیر والوں سے جا کے پوچھ رہا ہوں آپ سے، کورنگی والوں سے، اورنگی والوں سے، چلو حیدرآباد والوں سے، وہ کہیں گے جہاں رہتے ہیں ان کے پڑوسیوں سے پوچھو، جن کے ساتھ روزانہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ملتے ہیں، وہ ان کے بارے میں صحیح بتائیں گے۔ ملیر والے تو کبھی دیکھا نہیں، ان کو کیا پتا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اونچی یہ جو بھائی ہیں سارے، یہ سید برادران جتنے بھی جنہوں نے جلسہ کرایا،
یہ یہاں رہتے ہیں، مجھے ان کی انکوائری کرنی ہو کہ ان کا مزاج کیسا ہے، عادتیں کیسی ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، مزاج کیسا ہے، یہ کون سا لباس پہنتے ہیں، کیسی غذائیں کھاتے ہیں، کس انداز سے بات کرتے ہیں، تو ایسا کروں کہ میں ناظم آباد میں جا کے لوگوں سے پوچھوں، لیاقت آباد میں، اسلام آباد چلا جاؤں، بتائیں گے وہ صحیح؟ وہ کہیں گے ان کے پڑوسی، ان کے علاقے والے، ارد گرد جو رہتے ہیں وہ بتائیں گے۔ تو میں نے نبی کے بارے میں پوچھنا ہے، میرا نبی کیسا لگتا تھا، میرا نبی کیسا نظر آتا تھا، وہ کس طرح بولتے تھے، وہ کیسے دکھائی دیتے تھے، وہ کیسے چلتے تھے، وہ کیسے کھاتے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا۔ میں وہابیوں سے پوچھوں یا صحابیوں سے؟ اونچی بولو، کون بتائے گا صحیح؟ 1400 سال کے بعد آنے والے بتائیں گے یا جو نبی کو صبح و شام دیکھتے تھے وہ بتائیں گے؟ اونچی، صحابی بتائیں گے۔ آؤ صحابیوں سے پوچھتے ہیں میرا نبی کیسا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت حسان کا شعر پڑھا، وہ کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ صحابی نبی کے سامنے کہہ رہا ہے میری آنکھ نے اونچی نہیں دیکھا، اور دلیل کیا ہے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ کوئی صاحب یہ شعر پڑھ کر کہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100-125 سال ہوئی، 100 برس سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ وہ عرب کے علاقے کے رہنے والے تھے، اس زمانے میں دنیا کی جتنی بھی آبادی تھی وہ انہوں نے ساری نہیں دیکھی تھی، ہندوستان بھی نہیں آئے تھے وہ اور بہت سی جگہوں پر نہیں گئے تھے، چند ملکوں میں وہ گئے ہوں گے، اس زمانے میں اتنے ملک بھی نہیں تھے۔ انہوں نے جتنے ملک دیکھے ہوں گے، جتنے لوگوں کو دیکھا، ساری دنیا کے آدمیوں کو تو دیکھا نہیں، تو انہوں نے جتنے دیکھے ان کے مطابق بات کر دی۔ انہوں نے سب کو تو دیکھا نہیں تھا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنے ہوئے، کتنے ہوں گے، انہوں نے تو سب کو دیکھا نہیں، جتنے دیکھے ان کے مطابق بات کر دی۔ تو ان کی بات کا مطلب یہ کہ میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے۔ سنو، وہ آگے کہہ رہے حضور کسی ماں نے آپ جیسا جنا، اونچی۔ آؤ آپ کہو گے کہ صحابی کا بیان ہے، انہوں نے 10 15 20 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ کو دیکھا ہوگا، مگر دنیا کی آبادی آج 6 ارب سے زیادہ، حضرت آدم سے لے کر اب تک اربوں خربوں انسان ہو چکے، تو انہوں نے سب کو تو نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے جتنوں کو دیکھا ان کے مطابق بیان، میں اس کا بیان سنا دیتا ہوں جس نے سب کو دیکھا ہے۔ اس پر کسی کو بھی اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ اس ہستی کا نام حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو بہت پہلے بنایا، کب سے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، ابھی اللہ نے انسانوں کو نہیں بنایا، زمین کو نہیں بنایا، اس وقت جبریل امین کو بنایا۔ وہ جبریل امین جو تمام نبیوں کے پاس وحی لاتے رہے، سارے نبیوں کو دیکھا، ساری کائنات ان کے سامنے بنی، انہوں نے دیکھا، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ صحابی کے لیے تو کہہ دو کہ انہوں نے 10 لاکھ تک کو دیکھا تھا، جبریل نے تو سب کو دیکھا ہے نا، اونچی۔ دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے۔ اس جبریل امین سے پوچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، حضور نے فرمایا جبریل تو نے سب کو دیکھا، ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ شاعر ترجمانی کرتا ہے، ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ روح الامین کہنے لگے اے مصطفیٰ تیری قسم، آفاق گردیدام مہرے بتا برزیدام، بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔
یہ جو فارسی کا شعر ہے امیر خسرو کا ہے، آفاق کہتے ہیں زمین کے کناروں کو، وہ کہتے ہیں میں نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک سارے کنارے دیکھ لیے، زمین میں جتنے تھے اچھی طرح دیکھ لیے، حسینوں کے حسین دیکھ لیے، لیکن اے آقا تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ یہ بیان ہے اس شاعر کا، لیکن ترجمانی ہے حضرت جبریل امین کے بیان کی۔ وہ کیا کہتے ہیں جب نبی پاک ان سے فرماتے ہیں ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر حضور خود کہہ دیتے کہ اللہ نے میرے جیسا کسی کو نہیں بنایا ہم تب بھی مانتے، لیکن جبریل سے کہلوایا تھا کہ دوسروں کو پتا چل جائے۔ وہ سننے کہ جبریل اپنی طرف سے نہیں کہتا، رب کی طرف سے کہتا ہے۔ اس کا بیان قلبت الارض مشارقا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق کو مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، اے میرے آقا تجھ جیسا نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے۔ جبریل امین کا مقام کون سا ہے؟ سدرۃ المنتہا، ان کو سدرا والے۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے۔ یہ جو پوری کائنات ہے اس کو چمن، ایک تھال کی طرح اس کے جتنے تھال ہیں، 7 آسمان 7 زمینیں، ان کو تھال کہا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ جبریل امین کہہ رہے حضور آپ جیسا اونچی کوئی نہیں ہو سکتا بھی، ہو سکتا بھی، ایک بار اور کہلواؤں گا، ہو سکتا بھی۔ آپ سب نے کہہ دیا، بڑی مہربانی۔ امپاسبل، ممکن ہی نہیں کہ نبی جیسا کوئی اور ہو۔ ایک صاحب نے کتاب میں لکھا اللہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے۔ کتاب چھپا ہوا اس میں جملہ، پڑھنا ہو میری کتاب میں حوالہ موجود ہے، دیوبند سے بریلی یا سفید و سیاہ میں لکھا ہوا، کون سا صفحہ کس کتاب میں لکھا ہوا۔ بلکہ میں نے وہ جو ویڈیو بنائی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سامنے نظر آئے، کہتے ہیں پیدا کر ڈالے۔ ہم نے کہا نہیں، کہتے ہیں تم اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو، اللہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اللہ کر سکتا ہے مگر ایسا ہوگا نہیں، میرے نبی جیسا کوئی اور۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، امتناع النظیر جو ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی پاک کے لیے اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے ختم کرنے والے، میرے نبی پاک آخری نبی ہے۔ اگر کوئی ان جیسا اور ہوا تو وہ آخری نبی رہیں گے؟ تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس لیے جان لو میرے نبی جیسا ہو سکتا، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ نبی پاک بہت حسین، کتنے حسین ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے حسن کے 10 حصے بنائے، 9 حصے یوسف علیہ السلام کو دیے، ایک ساری دنیا کو دیا، تو حسن یوسف تو مشہور ہے۔ اور لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر کیا کچھ کیا، اس کے واقعات ہیں، کتنے لوگ مر جاتے تھے، ہیں بندہ اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، تو بندے جان سے ہی چلے جاتے تھے۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ لی، ان کو پتہ بھی نہیں